الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے دادا نے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ انہ کان یحمل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اداوۃ لوضوئہ وحاجتہ، کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے برتن اٹھایا کرتے تھے۔ فبینما هو یتبعہ بہا، اس دوران کہ وہ ان چیزوں کو آپ کے پیچھے لے کر آ رہے تھے۔ فقال من ھذا، تو آپ نے فرمایا کون ہے یہ؟ فقال انا ابو ہریرہ، وہ کہنے لگے کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ فقال ابغنی احجارا استنفر بہا، پتھر تلاش کرو میں ان کے ساتھ صفائی کروں۔ ولا تأتنی بعظم ولا بروثۃ، تم ہڈی اور لید نہ لے کر آنا۔ فأتیتہ بأحجار احملها فی طرف ثوبی، میں آپ کے پاس پتھر لے کر آیا جس کو میں اپنے کپڑے کے ایک کونے میں ڈالے ہوئے تھا۔ حتی وضعت الی جنبی، یہاں تک کہ وہ میں نے آپ کے پہلو میں آپ کے قریب رکھ دیے۔ ثم انصرفت، پھر میں پھر گیا۔ حتی اذا فرغ، یہاں تک کہ جب آپ فارغ ہو گئے۔ مشیت معہ، میں آپ کے ساتھ چلا۔ فقلت، بس میں نے کہا ما بال العظم والروث، کیا معاملہ ہے ہڈیوں کا اور لید کا؟ قال ہما من طعام الجن، یہ جنوں کا کھانا ہے دونوں۔ وانہ اتانی وفد جن نصیبین، میرے پاس نصیبین کے جنوں کا وفد آیا تھا۔ ونعم الجن، اور اچھے جن تھے وہ۔ سألونی الذات، انہوں نے میرے سے ذات کا کھانے کا مطالبہ کیا۔ فدعوت اللہ لہم، بس میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ یمر بعظم ولا روثۃ الا وجدوا علیہا طعما، کہ وہ جس بھی ہڈی یا جس بھی لید کے بعد سے گزرے اس کو اپنے لیے کھانا پائیں، اس کے اوپر کھانا پائیں۔ حدیث معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا برتن اٹھاتے، قضائے حاجت بھی آپ جس پانی سے کرتے وہ بھی اٹھاتے۔ ایک دفعہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کون ہے پیچھے؟ تو کہا کہ ابو ہریرہ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے تھے، چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا، پیچھے دیکھنا، اوپر نیچے دیکھتے رہنا، یہ چیزیں وقار کے منافی ہیں۔ ضرورت کے تحت ہی انسان کو دائیں بائیں یا کسی بھی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کون ہے پیچھے؟ کہا کہ ابو ہریرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پتھر لے کر آؤ، میں ان سے طہارت کروں۔ قضائے حاجت کے لیے بھی جو خوشی سے خدمت کرنا چاہے اس موقع پر خدمت ایسی دی جا سکتی ہے، جاؤ پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، اور میرے پاس ہڈی اور لید نہ لے کر۔ روث کہتے ہیں گدھے کی لید کو۔ وہ کہتے ہیں میں پتھر لے آیا اپنے کپڑے کے ایک کونے کے اندر رکھ کے، میں نے آپ کے پاس رکھ دیے۔ قضائے حاجت کرتا ہو انسان تو اس کے قریب کوئی چیز ایسی مہیا کرنا کہ جس سے وہ طہارت کر سکے، یہ جائز ہے، بشرطے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی جائے، اور بشرطے کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ جس سے انسان محفوظ ہو۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیچھے چلا گیا، یہاں تک کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی اور لید کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جنوں کے کھانے ہیں۔ اس حدیث میں ایک علت بیان ہوئی، جبکہ دوسری حدیث کے اندر روثہ کے بارے میں، لید کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خود گندگی ہے، گویا کہ دو وجوہات ہو گئی اس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصیبین علاقے کے جنوں کا وفد آیا تھا میرے پاس، انہوں نے میرے سے زیادہ راہ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی کھانا دیں، ہمیں کوئی چیز دیں۔ تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ جس ہڈی کے پاس سے بھی گزرے وہ ان کے لیے اس کے اوپر کھانا بن جائے، یعنی گوشت آ جائے، اور جس لید کے پاس سے بھی گزرے وہ بھی ان کے لیے کھانا بن جائے۔ دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ لید ان کے جانوروں کے لیے چارہ تھا، ہڈی جنوں کے لیے کہ جب بھی وہ ہڈی پکڑے تو ان کے لیے کھانا بن جاتا ہے، اور جو لید ہے جانوروں کی، گدھے کی بلکہ گدھے کی، تو وہ جب ان کے جانوروں، جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں،
وہ جب بلکہ بعض اہل علم نے تو لکھا کہ ساری مخلوق جس طرح انسانوں کی خشکی کی ہوتی ہے اسی طرح ان کے بھی تمام مخلوقیں ہوتی ہیں، یہ درندے پرندے اور یہ ہر قسم کے مخلوق جنوں کے اندر بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، تو انہوں نے ان کے جانوروں کے لیے وہ چیز چارہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہڈی کو گندگی والی جگہ پر نہ پھینکیں، ہڈی کو گندگی وغیرہ اور استنجا کرنے سے اسی لیے منع ہے کہ یہ ان کا کھانا ہے اور کھانے سے استنجا نہیں کیا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی ایسا کرے گا تو جنات اور شیاطین پھر اس کو ضرور تو بچائیں گے۔ آپ کے کھانے کو کوئی گندا کرے تو آپ کو غصہ تو آئے گا، تو ان کے کھانے کو جب کوئی گندا کرتا ہے غصہ تو ان کو آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں، آپ نے ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3860۔